بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، ابو حفص کنیت، فاروق لقب ہے۔ والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن کرت بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک۔ چونکہ عدی کے دوسرے بھائی مراح تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عہد جاہلیت میں بھی نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلہ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں منصب عدی خاندان میں نسل بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ آبائی خاندان کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت نبوی سے 12 برس بعد پیدا ہوئے۔ بچپن کا زمانہ مکی سماجی رسم و رواج کے مطابق گزارا۔ شباب کا آغاز ہوا تو نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے آپ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا اور اسی سلسلہ میں دور دراز ممالک کا سفر کیا، اور اس طریقہ سے خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی کی لازوال دولت حاصل کی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے ہی تمام عرب میں روشناس ہو گئے تھے، اور قریش نے ان کی قابلیت کے جوہر دیکھ کر سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم اور تدبر اور تجربہ سے اس عقدہ کو حل کرتے تھے۔ آپ کی عمر 27 سال تھی جب مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، اس کے سوا اور جس پر قابو چلتا اس کو زد و کوب کرنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی سخت اسلام دشمنی کے باوجود کس طرح وہ دین اسلام کی طرف آئے، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔